بسم الله الرحمن الرحيم. والرابع الخاصة، وهو الخارج المقول على ما تحت حقيقة واحدة نوعية أو جنسية شاملة إن عمت الأفراد وإلا فغير شاملة. چوتھی کلی خاصہ ہے، اور وہ ہر ایسی کلی ہے جو خارج ہو، بولی جائے ان افراد پر جو ایک حقیقت کے ماتحت ہوں، نوعیت او جنسیت، خواہ حقیقت نوعیہ ہو یا جنسیہ ہو، شاملۃ ان عمت الافراد، خاصہ شاملہ ہے اگر تمام افراد کو شامل ہو، عام ہو، وَإِلَّا فَغَيْرُ شاملہ، ورنہ غیر شاملہ ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے کلیات خمسہ میں سے جنس، نوع اور فصل، ان تینوں کی بحث کو پڑھا ہے۔ چونکہ ہمارا جو درمیان کا ربط تھا وہ ٹوٹ گیا ہے اور کئی مہینوں کے بعد ہمارا یہ درس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ پہلے آپ حضرات جنس، نوع اور فصل، ان تینوں کی بحث کو اجمالاً دیکھ لیں، نظر ثانی اس پر کر لیں، اور اس کے بعد اس سبق کو پھر سمجھیں اور سنیں، تو انشاءاللہ کما حقہ یہ سبق آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ بہرحال کلیات خمسہ میں سے یہ چوتھی کلی ہے جو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا بیان شروع کیا ہے، یعنی خاصہ۔ یہ کلی عرضی ہے۔ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہوا سے خاصہ کی تعریف بیان کی ہے کہ خاصہ وہ کلی عرضی ہے جو ماہیت سے خارج ہو اور ایک حقیقت کے افراد پر محمول ہو، خواہ وہ واحد جو ہے وہ حقیقت جنسیہ ہو یا حقیقت نوعیہ۔ آپ غور کریں، خاصے کی تعریف میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو قیدیں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی قید ہے الخارج، اور دوسری قید ہے المقول علی ما تحت حقیقت واحدہ۔ پہلی جو قید ہے یعنی الخارج، تو اس قید سے جنس، نوع اور فصل، ان تینوں کو نکالنا مقصود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنس، نوع اور فصل یہ تینوں ماہیت کے اندر داخل ہیں، ماہیت سے خارج نہیں ہے، لہذا الخارج کی قید سے جنس، نوع اور فصل یہ تینوں نکل گئے۔ دوسری جو قید ہے المقول علی ما تحت حقیقت واحدہ، اس قید سے عرض عام خارج ہو گیا۔ عرض عام کے خارج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عرض عام جو ہے وہ چند حقیقتوں کے افراد پر بولا جاتا ہے، تو جب چند حقیقتوں کے افراد پر بولا جاتا ہے اور یہاں پر کہا گیا علی ما تحت حقیقت واحدہ، ایک حقیقت کے افراد پر وہ بولا جائے، تو ظاہر بات ہے کہ عرض عام بھی اس سے خارج ہو جائے گا۔ خاصے کی مثال، یہ تو تعریف ہو گئی خاصے کی، مثال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر نہیں کی ہے۔ خاصے کی مثال بڑی مشہور ہے، ضاحک، ہنسنے والا، یہ خاصے کی مثال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے ضاحک انسان کی حقیقت سے خارج ہے، مگر ایک حقیقت کے افراد پر بولا جاتا ہے، یعنی انسان کے ساتھ ہی یہ خاص ہے۔ اور ضاحک سے مراد مطلقاً ہنسنے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم مطلقاً ہنسنا لیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے جانور ہیں وہ بھی ہنستے ہیں، بسا اوقات دیکھا ہوگا آپ نے کہ بہت سارے جانور ہیں وہ بھی کبھی کبھی ہنستے ہیں، لہٰذا اگر مطلقاً ضاحک یعنی ہنسنا صرف انسان کا خاصہ ہو تو کچھ جانور جو ہنستے ہیں کبھی کبھار،
ان پر بھی یہ تعریف صادق آ سکتی ہے۔ اس لیے بہت سارے شارحین نے جہاں پر ضاحک کو مثال میں پیش کیا ہے وہاں پر ضاحک کے ماتحت تھوڑی سی تشریح کی ہے کہ ضاحک سے مراد ہے حیرت انگیز بات کو دیکھ کر ہنسنے والا۔ اب ظاہر بات ہے جانور اگر کوئی ہنس بھی رہا ہے تو وہ کسی حیرت انگیز بات پر نہیں ہنس رہا ہے، تو ضاحک جو ہے یعنی اس سے مراد کیا ہوگا؟ ضاحک سے حیرت انگیز بات کو دیکھ کر ہنسنے والا۔ تو یہ جو ہے انسان کی حقیقت سے خارج ہے، لیکن انسان کے ساتھ میں یہ خاص ہے، اس لیے یہ حادثہ ہوا۔ ایسے ہی کاتب، لکھنے والا، یہ بھی انسان کی حقیقت سے خارج ہے مگر انسان کے ساتھ میں خاص ہے۔ یہاں پر بھی کاتب کے تحت میں کچھ شارحین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مطلقاً کتابت یا مطلقاً لکھنے والا یہ انسان کا خاصہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ بہت سارے جانور کو سدھا دیا جاتا ہے اور وہ قلم پکڑ کر کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ مطلقاً کاتب یہ انسان کا خاصہ نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر لکھنے والا یہ انسان کا خاصہ اصل بنے گا۔ بہرحال یہ ایک زائد چیز تھی جو فائدے کی چیز تھی، آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کی گئی کہ ضاحک سے مراد ہے حیرت انگیز بات کو دیکھ کر ہنسنے والا، اور کاتب سے مراد ہے سوچ سمجھ کر لکھنے والا۔ بہرحال یہ خاصے کی مثال ہے۔ تو خاصے کی تعریف یہ ہوئی کہ خاصہ وہ کلی عرضی ہے جو ماہیت سے خارج ہو اور ایک حقیقت کے افراد پر محمول ہو، خواہ وہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت جنسیہ ہو یا حقیقت نوعیہ ہو۔ پھر آپ حضرات کے سامنے یہ بتایا کہ خاصے کی جو تعریف میں دو قیدیں ذکر کی ہیں، الخارج اور المقول، ان دونوں کا فائدہ کیا ہے؟ نوعیت او جنسیت، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خاصے کی اقسام کی طرف یہ اشارہ فرمایا ہے۔ اصل خاصے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خاصۃ النوع، ایک ہوتا ہے خاصۃ الجنس۔ خاصۃ النوع کس کو کہیں گے؟ خاصۃ النوع وہ کلی ہے جو حقیقت نوعیہ کے افراد پر بولی جائے، جیسے ضاحک ہے، یہ انسان کے افراد پر محمول ہوتا ہے، انسان کے افراد پر بولا جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ ماہیت نوعیہ ہے۔ اور خاصۃ الجنس کس کو کہیں گے؟ خاصۃ الجنس اس کو کہیں گے جو حقیقت جنسیہ کے افراد پر محمول ہو، جیسے ماشی، یہ حیوان کے افراد پر بولا جاتا ہے، اور حیوان یہ ماہیت جنسیہ ہے، ماہیت نوعیہ نہیں ہے۔ تو نوعیت اور جنسیت سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خاصۃ النوع اور خاصۃ الجنس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ جو دو قسمیں بنی ہیں یہ اس وجہ سے بنی ہیں کہ حقیقت واحدہ جو ہے، یعنی جو خاصے کی تعریف کی ہے کہ خاصہ وہ کلی عرضی ہے جو حقیقت واحدہ کے افراد پر بولا جائے، ایسے افراد پر بولا جائے جو ایک حقیقت کے ماتحت ہو، تو وہ اس حقیقت واحدہ جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ حقیقت واحدہ یا تو نوع ہوگی یا حقیقت واحدہ جنس ہوگی۔ تو اگر حقیقت واحدہ نوع ہے تو اس کو خاصۃ النوع کہہ دیں گے، اور اگر وہ حقیقت واحدہ جنس ہے تو اس کو خاصۃ الجنس کہہ دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ خاصے کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، خاصۃ النوع اور خاصۃ الجنس۔ خاصۃ النوع کی مثال جیسے ضاحک ہے، اور خاصۃ الجنس کی مثال ماشی۔ پھر اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شاملۃ انعمت الافراد سے خاصے کی دو قسمیں اور بیان کی ہیں، یعنی افراد کو شامل ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے خاصے کی دو قسمیں اور ہیں، شاملہ اور غیر شاملہ۔ خاصہ شاملہ وہ خاصہ کہلائے گا جو ماہیت کے تمام افراد کو شامل ہے، جیسے کاتب بالقوہ، انسان کے لیے یعنی لکھنے کی طاقت اور لکھنے کی قدرت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، تو کاتب بالقوہ جو ہے یہ ایسا خاصہ ہے جو تمام انسان کے ساتھ میں پایا جاتا ہے، تمام انسانوں کو شامل ہے۔ اور خاصہ غیر شاملہ وہ خاصہ کہلائے گا جو اس ماہیت کے تمام افراد کو شامل نہ ہو،
جیسے کاتب بالفعل مثال کے طور پر انسان کے تمام افراد کو شامل نہیں ہے، یعنی کاتب بالفعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فی الوقت لکھنے والے حضرات ہیں. اب تمام عالم کے سارے ہی انسانوں کے افراد لکھنے والے ہوں ایک وقت میں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. کچھ افراد لکھ رہے ہیں، کچھ افراد نہیں لکھ رہے ہیں، تو کاتب بالفعل جو ہے یہ ان افراد پر تو صادق آئے گا جو لکھ رہے ہیں، اور جو فی الوقت لکھ نہیں رہے ہیں ان افراد پر کاتب بالفعل صادق نہیں آتا، اس لیے یہ خاصہ غیر شاملہ ہوا. بہرحال خاصے کی یہ دو تقسیمیں کی ہیں، ایک ہے حقیقت کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے خاصے کی دو قسمیں بنی، خاصۃ الجنس اور خاصۃ النوع، اور ایک ہے افراد کو شامل ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے بھی خاصے کی دو قسمیں ہوئی، خاصہ شاملہ اور خاصہ غیر شاملہ. والخامس العرض العام وهو الخارج المقول على حقائق مختلفة وكل منهما إن امتنع انفكاكه عن المعروض فلازم وإلا فمفارق يزول بسرعة أو ببطوء أو لا. پانچویں کلی عرض عام ہے، اور وہ ایسی کلی ہے جو خارج ہو اور محمول ہو مختلف حقیقتوں پر، یا بولی جائے مختلف حقیقتوں پر. وکل منہما، اور ان دونوں کلیوں میں سے ہر ایک، ان دونوں سے مراد یہاں پر خاصہ اور عرض عام ہے، یعنی منہما کی جو ضمیر ہے تثنیہ کی ہما، اس سے خاصہ اور عرض عام مراد ہے. اور ان دونوں کلیوں میں سے ہر ایک کا اگر معروض سے جدا ہونا ممتنع ہو، ان امتنع انفکاکہ، اور اگر ممتنع ہو اس کا جدا ہونا معروض سے تو لازم ہے، ورنہ مفارق ہے. یزول بسرعت، خواہ جلدی زائل ہو جائے، او ببطوء، یا دیر سے زائل ہو، او لا، یا زائل ہی نہ ہو. الخامس العرض العام، یہ پانچویں کلی کا بیان ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پانچویں کلی جو ہے وہ عرض عام ہے. سب سے پہلے مصنف نے عرض عام کی تعریف بیان کی کہ عرض عام وہ کلی ہے جو حقیقت سے خارج ہو اور مختلف حقیقت رکھنے والے افراد پر محمول ہو. جیسے ماشی، انسان اور فرس کے لیے عرض عام ہے، کیونکہ وہ مختلف حقیقت رکھنے والے افراد پر بولا جاتا ہے. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا، یہاں سے مصنف نے خاصہ اور عرض عام کی ایک تقسیم بیان کی ہے مشترکہ طور پر، کہ ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہوتی ہے، لازم اور مفارق. خاصے کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، لازم اور مفارق، اور عرض عام کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، لازم اور مفارق. عرض لازم کس کو کہیں گے؟ عرض لازم ایسی کلی ہے جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا ممتنع ہو، جیسے کہ کہا ان امتنع انفکاکہ عن المعروض، تو عرض لازم ایسی کلی ہے جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا ممتنع ہو. جیسے کاتب بالقوہ، انسان کے لیے یہ عرض لازم ہوتا ہے، اس لیے کہ کاتب بالقوہ یہ انسان سے جدا نہیں ہوتا ہے. عرض مفارق کس کو کہیں گے؟ عرض مفارق ایسی کلی کو کہیں گے جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا ممکن ہو، ممتنع نہ ہو. جیسے بیماری، بیمار آدمی سے بیماری کا جدا ہونا ممکن ہوتا ہے، ممتنع نہیں ہوتا ہے. یزول بسرعت، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پھر عرض مفارق کی قسمیں بیان کی ہے کہ عرض مفارق کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے عرض دائم. عرض دائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا معروض سے جدا ہونا ممتنع تو نہیں ہے، لیکن وہ زائل کبھی نہیں ہوتا ہے، جدا کبھی نہیں ہوتا ہے. جیسے حرکت، فلک کے لیے، یعنی فلک سے حرکت کا جدا ہونا ممتنع تو نہیں ہے، لیکن جدا بھی کبھی نہیں ہوتی ہے. نمبر دو، عرض زائل بسرعہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنے معروض سے جدا ہونا ممکن ہو، جدا وہ ہوتی ہو اور تیزی کے ساتھ جدا ہوتی ہو، تو اس کو کہتے ہیں عرض زائل بسرعہ. اور ایک ہے عرض زائل ببطوء، یعنی
اپنے معروف سے وہ جدا تو ہوتی ہو لیکن دیر سے جدا ہوتی ہو، فوراً اور تیزی کے ساتھ جدا نہ ہوتی ہو۔ عرض مفارق کی یہ جو 3 اقسام بیان کی گئی ہیں، اگر ان کو دوسرے لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے ان کو کہ عرض مفارق کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سریع الزوال، نمبر 2 بطیء الزوال، نمبر 3 عدیم الزوال۔ سریع الزوال وہ عرض مفارق ہے جو اپنے معروض سے سرعت کے ساتھ زائل ہو جائے، یعنی جلدی زائل ہو جائے، جیسے شرمندگی کی سرخی جو چہرے پر کچھ دیر کے لیے ہی ظاہر ہوتی ہے اور پھر زائل ہو جاتی ہے۔ بطیء الزوال وہ عرض مفارق ہے جو اپنے معروض سے دیر سے زائل، جیسے بچپن اور جوانی۔ عدیم الزوال وہ عرض مفارق ہے جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا ممکن تو ہو مگر وہ کبھی جدا نہ ہوتا ہو، جیسے حرکت فلک کے لیے کہ حرکت کا فلک سے جدا ہونا ممکن تو ہے لیکن حرکت فلک سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔